اس کے بعد اب آ جاتے ہیں دوبارہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے پہلی لائن ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لی ہے. مثلا یہ پلس کے بٹن کے تحت یہ آپشن آتے ہیں، ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی طرح سیو کرنے کے آپشن کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی طرح یہ اقوال کے آپشن کو ہم نے پڑھ لیا ہے، انگلش کے اندر ہے، دیگر یہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی طرح یہ 3 ڈاٹ کے تحت جو ہے یہ جتنے آپشن آتے ہیں ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے. بس PLP فائل کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ تقریباً آخری ایام کے اندر، اسباق کے اندر جو ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. تو اب آ جاتے ہیں نیچے کی لائن کی طرف. یہ نیچے دیکھیے سب سے پہلے یہ پینسل کا ٹول نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے میں یہ پلس کے نشان پہ جا کے ایک سٹکر لے لیتا ہوں، اور آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے پلس کے نشان پہ کلک کیا اور سٹکر کے نشان پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سٹکر کھل کے آتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے. تو یہ پہلے نمبر پہ جو آپشن ہے، پہلے جس پکسل لیب سے ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر یہ نہیں کھل رہے تھے، لیکن اب جو پکسل لیب میرے پاس موجود ہے، ایک ساتھی نے بھیجی ہے، تو اس کے اندر یہ والے سٹکر بھی یوز ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس ایپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ایپ میں ایڈ بھی نہیں دکھائے جاتے. تو اگر یہ بھی کسی ساتھی کو چاہیے ہوگی تو شرط یہ ہے کہ وہ ہوم ورک کرتا ہو، اپنا کام کر کے دکھائے گا، تو ہوم ورک والے گروپ کے اندر انشاءاللہ اس پکسل لیب کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ سٹکر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ سٹکر ہمارے پاس آ چکا ہے. ایک ہم لے لیتے ہیں شیپ. یہ ہمارے پاس ایک شیپ آ چکی ہے. اب دیکھیے یہ ایک سٹکر، ایک ٹیکس اور ایک شیپ. اب چلتے ہیں، ہم نے کیا سٹکر کو سلیکٹ کیا اور اس پینسل کے نشان پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں 6 آپشن ہمارے سامنے کھل کے آئے ہیں. اسی طرح اس کے شیپ کے آپشن کو کلک کرتے ہیں اور پھر پینسل کے نشان پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دوبارہ 6 آپشن ہمارے سامنے کھل کے آئے ہیں. لیکن ہم ٹیکسٹ کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پینسل کے نشان کو ہم کلک کرتے ہیں تو اب ہمارے سامنے 6 کی بجائے 8 آپشن موجود ہیں. پینسل کا آپشن ہے، کاپی کا آپشن ہے، اور یہ سائز کا آپشن ہے، یہ روٹیٹ کا آپشن ہے، اور یہ 4 تیر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ آپ کو کلر کا آپشن نظر آ رہا ہے، اور یہ فرنٹ اور ٹو بیک کا آپشن جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم شیپ پہ یا سٹکر پہ کلک کرتے ہیں اور پھر پینسل کے نشان پہ کلک کرتے ہیں تو اب دیکھیں کاپی کا آپشن، یہ سائز کا آپشن ہے، یہ تیروں کا آپشن، یعنی کہ 4 تیر اس میں دیے ہوئے ہیں. پوزیشن اگر ہم اس کی چینج کرنا چاہیں، اس کو درمیان میں لانا ہے یا بالکل سائڈ پہ کرنا ہے یا بالکل نیچے یا بالکل اوپر یا کہاں رکھنا ہے، وہ ان تیروں کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. روٹیٹ کا آپشن ہے اور پھر ٹو بیک اور ٹو فرنٹ کا آپشن موجود ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ہم نے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ کلک کر لیا. اب ٹیکسٹ جو ہے ہمارا یہ اس وقت سلیکٹ ہے. تو اب ہم پینسل کے نشان پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ایک پینسل کا نشان ہے. اس کا مطلب یہ ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نیو ٹیکسٹ لیتے ہیں اور اس پہ 2 مرتبہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے کی بورڈ میں لے جائے گا. اب اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پینسل کے آپشن پہ ہم کلک کرتے ہیں اور دوبارہ پینسل کے آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے کی بورڈ کے پاس لے جائے گا. اب یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. میں نے اللہ اکبر لکھا اور اس کو کلک کر دیا تو یہ دیکھیے اب ہمارے پاس، یعنی کہ اس کے تحت ہم نے اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کاپی کا آپشن ہے. اس کاپی کے آپشن پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ نے ٹیکسٹ کی طرف دیکھنا ہے. یہ دیکھیے کاپی کے آپشن پہ میں نے کلک کیا تو یہ ایک اور ٹیکسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. اسی طرح یہ سٹکر کے آپشن پہ، یہ سٹکر کا آپشن سلیکٹ ہے اور میں پینسل کے نشان پہ جاتا ہوں اور کاپی کے آپشن کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے سٹکر کاپی ہو کے آ چکا ہے. اسی طرح اگر شیپ کو کاپی کرنا ہے تو اسی پینسل کے نشان پہ کلک کریں گے اور کاپی کے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ شیپ بھی ہماری کاپی ہو کر آ چکی ہے. تو بہرحال ہم دوبارہ تحریر پہ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا موجود ہے،
یہ سائز کا جو ہے وہ بٹن موجود ہے. مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ نے یہاں نیچے دیکھنا ہے، میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے ایک اینگل ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے. سائز اس وقت اس کا 106 ہے. تو اب اس کو پکڑ کر بھی ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اور یہ منفی کا نشان ہے، یہ جمع کا نشان ہے، ان کے ذریعے بھی ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، پینسل کے بٹن پہ آ کر دوبارہ سلیکٹ کیا. اب اس اینگل کو پکڑ کے دیکھیے میں اس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر آپ اس پلس کے نشان سے جو ہے اس کو بڑا کرنا چاہیں اور اس نشان سے جو ہے اس کو چھوٹا کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. تو پھر آ جاتے ہیں پینسل کے ٹول پر، اور آگے آپ کو یہ روٹیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے روٹیٹ، نیچے ایک اینگل کھل کے آ چکا ہے. اب اس اینگل کی مدد سے ہم اپنی اس تحریر کو گھما سکتے ہیں. یہ دیکھیے میں نے اینگل کو پکڑا ہے، آپ نے تحریر کی طرف دیکھنا ہے. میں اس طرف کرتا ہوں تو اس طرف گھوم رہا ہے، اگر میں اس طرف اس کو لے جاتا ہوں تو اس طرح یہ گھوم رہا ہے. اگر ہم نے مثلا اس کو اتنا روٹیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو اوکے کے بٹن پہ کلک کریں گے کہ ہمارا بس یہ ٹھیک ہے. اگر اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو یہ دوسرے بٹن پہ کلک کریں گے، یا اسی طرح اگر یہ کراس کے نشان پہ کلک کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارا یہ کیا ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا. تو بہرحال اگر اس تحریر کو ہم روٹیٹ کرنا چاہیں تو وہ اس بٹن کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ 4 ایئر ہمیں، یعنی کہ یہ ہمیں 4 تیر نظر آ رہے ہیں، ایرو نظر آ رہے ہیں. ان پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے اس وقت ہماری یہ تحریر سلیکٹ ہے، اور میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں اوپر لے جاتا ہوں. اب نیچے یہ آپ کو یہ بٹن نظر آ رہے ہیں، یہ بٹن ہے. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل یہاں سائڈ پہ آ جائے گا. دیکھیے یہ بالکل سائڈ پہ چلا گیا. اگر میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ بالکل سائڈ پہ آ جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پہ آ چکا ہے. اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل درمیان کے اندر آ جائے گا. یہ دیکھیے درمیان کے اندر آ گیا. اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل نیچے آ جائے گا. یہ دیکھیے بالکل نیچے آ گیا. اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل وسط میں، بالکل درمیان میں آ جائے گا. یہ دیکھیے اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو بالکل اوپر چلا جائے گا. تو بہرحال ان تیروں کی مدد سے ہم اپنی اس سلیکٹ شدہ چیز کو، چاہے وہ تحریر ہو، چاہے وہ سٹکر ہو، چاہے وہ شیپ ہو، تو اس کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اب دوبارہ آتے ہیں، میں نے اس پینسل کے نشان پہ کلک کیا اور آگے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کا آپشن ہے، کلر کا آپشن ہے. ہم اپنی اس تحریر کو کوئی کلر دینا چاہیں تو یہاں اس کی مدد سے دیں گے. میں نے یہ کلر کا آپشن پہ کلک کیا تو یہ نیچے دیکھیے یہ کلر کھل کے آ چکے ہیں. اس کے اندر ایک سنگل کلر بھی ہے، مثلا یہ بلیک کلر ہے، اسی طرح یہ ریڈ کلر ہے. اسی طرح جو بھی سنگل کلر دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور جیسا کہ شیپ کا آپشن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس پلس کے نشان سے ہم اپنا کوئی کلر تیار کرنا چاہیں تو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ گریڈینٹ کلر ہے، مختلف 2 کلر یا 2 سے زائد کلر اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور پلس کے نشان سے اپنا کلر بھی تیار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور جتنے زیادہ اس میں آپ تیر بنانا چاہیں اور کلر کا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اضافہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں نے ایک کو یہ کلر دے دیا، دوسرے کو یہ کلر دے دیا، اور تیسرے کو ایک اور کلر دے دیتا ہوں. اور اسی طرح یہ چوتھا تیر ہے، اس کو ہم ایک اور کلر دے دیتے ہیں. اسی طرح اس تیر کے نشان پہ کلک کر کے اس کو بالکل ایک یونیک سا کلر دے دیا. تو اب دیکھیں ہمارے اس بال کے اندر کافی سارے کلر جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں. ہم اس کی پوزیشن کو چینج کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیے، اب ہم نے سلیکٹ کی تھی یہ تحریر. تو اب اس تحریر کے اندر آپ دیکھیں کتنی زیادہ کلر جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو بہرحال ان کلرز کی مدد سے آپ اپنی تحریر کے اندر جو ہے مختلف قسم کے کلر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. سنگل کلر بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور گریڈینٹ کلر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اپنی مرضی کا کلر بنانا چاہیں گریڈینٹ کے اندر آپ جتنے زیادہ جو ہے کلر مکس کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ مکس کر سکتے ہیں. لیکن کم سے کم کلر جو ہوں گے وہ 2 ہوں گے. 2 سے کم کلر گریڈینٹ کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی مکسنگ ہوتا ہے. تو ایک کلر کے اندر مکسنگ نہیں ہوگی. تو بہرحال 2 کلر یا 2 سے زائد ہوں گے تو ان کے اندر آپ کوئی بھی مکسنگ کر سکتے ہیں. کچھ بھی اس کے اندر جو ہے آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں پینسل کے نشان پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 2 بٹن.
ان 2 بٹن کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ تحریر ہماری یہ سلیکٹ ہے، اور دیکھیے یہاں پہ اکبر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہے وہ اس شیپ کے پیچھے چلا گیا۔ اب میں پینسل کے نشان پہ کلک کرتا ہوں اور اس بٹن کو دباتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس بٹن کو دبایا تو یہ ٹو فرنٹ اس ہماری تحریر کو فرنٹ پہ لے آیا، لیکن جیسے ہی میں اس ساتھ والے اس بٹن کو دباؤں گا تو یہ اس تحریر کو بیک پہ لے جائے گا۔ دیکھیے یہ بالکل بیک پہ چلا گیا۔ مثلا میں اس کو بالکل نیچے لے جاتا ہوں اور ان شیپوں کو اوپر کر لیتا ہوں، تو اب دوبارہ دیکھیں ہمارا وہی تحریر سلیکٹ ہے۔ میں پینسل کے نشان پہ کلک کرتا ہوں اور اس نشان پہ میں کلک کرتا ہوں، بلکہ اب اس وقت جو ہے ہماری تحریر نہیں بلکہ وہ شیپ سلیکٹ تھی۔ یہ اب ہماری تحریر سلیکٹ ہے۔ تو اب آتے ہیں یہ نیچے بٹن، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بالکل ہمارے فرنٹ پہ آ چکے ہیں، لیکن میں اگر اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ٹو بیک پہ چلے جائیں گے۔ تو بہرحال پینسل کے آپشن کے تحت تحریر اگر سلیکٹ ہو تو وہاں پہ ہمارے پاس 8 آپشن کھل کے آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ان 8 آپشنز کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ نے ان سب کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی مشق کرنی ہے، اور ہوم ورک تیار کر کے وہ ضرور سینڈ کرنا ہے۔